السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کیسے ہو آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں۔ اسلام کی تاریخ کے سفر میں کچھ ایسے نام آتے ہیں جن کی روشنی صدیوں بعد بھی ماندہ نہیں پڑتی۔ ایسے ہی ایک نوجوان فاتح، ایک بہادر سپاہی اور ایک نیک دل مسلمان تھے، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ آج ہم جانیں گے ان کی زندگی کی وہ کہانی جو بچپن سے ہی بہادری، علم اور ایمان سے بھرپور تھی۔ آئیں جان باز کریکٹر کے ساتھ چلتے ہیں اس زمانے میں جب صرف 17 سالہ نوجوان نے پوری تاریخ کا رخ بدل دی۔ محمد بن قاسم یہ مشہور قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے جو طائف موجودہ سعودی عرب کا قبیلہ تھا۔ ان کی پیدائش 72 ہجری 691 عیسوی میں ہوئی۔ پیدائش کی جگہ طائف شہر تھی جو اس زمانے میں علم، تہذیب اور شجاعت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ان کے والد کا نام قاسم بن محمد اور والدہ کا نام آمنہ بنت ابو العاص بیان کیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم بچپن ہی سے ایک علمی، دیندار اور بہادر ماحول میں پروان چڑھے۔ ان کے چچا مشہور گورنر حجاج بن یوسف ثقفی جو اموی خلافت کے دور میں ایک نہایت طاقتور اور منظم حکمران مانے جاتے۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت نہ صرف مذہبی بلکہ فوجی انداز میں بھی ہوئی۔ محمد بن قاسم کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ بچپن ہی سے ان میں نظم و ضبط، قیادت اور بہادری کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے استاد انہیں قرآن، فقہ اور عربی ادب پڑھایا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ گھوڑا سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں بھی مہارت حاصل کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 عمری ہی میں محمد بن قاسم روز صبح فجر کے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے، پھر اپنے استاد سے جنگی نقشے اور سپاہانہ تربیت کے اصول سیکھ۔ ان کا کہنا تھا جو شخص اپنے دین کے لیے قربانی نہیں دیتا وہ جینے کا حق کھو بیٹھتا۔ ان کے چچا حجاج بن یوسف نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ حجاج بن یوسف جانتے تھے کہ یہ نوجوان غیر معمولی ذہان، اسی لیے انہوں نے کم عمری سے ہی محمد بن قاسم کو انتظامی اور عسکری ذمہ داریاں دینا شروع کر دی۔ محمد بن قاسم اکثر اپنے چچا کے دربار میں بیٹھتے جہاں وہ دیکھتے کہ کس طرح فتوحات کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، کیسے ایک حکمران اپنی فوج کو تیار کر اور کس طرح فیصلے انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ یہی ماحول تھا کہ جس نے محمد بن قاسم کو ایک عام لڑکے سے عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ محمد بن قاسم نہ صرف بہادر تھے بلکہ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے۔ وہ نماز کے پابند، سادہ زندگی گزارنے والے اور نرم دل انسان تھے۔ ان کے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی فوج کو نصیحت کرتے، جہاں اسلام کا پرچم لہرانا ہے وہاں انصاف اور رحم دلی بھی ساتھ لے کر جانا۔ یہی صفات آگے چل کر ان کی سندھ کی فتوحات میں بھی ظاہر۔ محمد بن قاسم کی زندگی کا زمانہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا تھا جو اموی خلافت کے طاقتور حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی، مگر برصغیر کے علاقے میں مظلوم مسلمان اور عرب تاجروں پر ظلم کے واقعات نے حجاج بن یوسف کو سندھ کی طرف توجہ۔ یہ وہ وقت تھا جب حجاج نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس مشن کے لیے تیار کیا، لیکن